محمد سمیع صاحب، مسلمانوں پر جبر صرف فرائض کی ادائیگی کے لیے ہوگا یا اس سے کمتر درجے کی عبادت کے لیے؟ یہ سوال ذہن میں اس لیے پیدا ہوا کہ طالبان داڑھی نہ رکھنے پر سزا کا نفاذ کر رہے ہیں، کیا اس قسم کا جبر روا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں وہ، اور داڑھی جو ہے ویسے تو یہ کہ فرض نہیں ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور رکھنی چاہیے۔ البتہ وہ لوگ تو خاص طور پر ایک خاص حد سے کم داڑھی کو بھی داڑھی تسلیم نہیں کرتے، ان معاملات میں ذرا تشدد کر رہے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں جبر جو ہے وہ صرف فرض ہی کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد عباسی صاحب، پاکستان میں شریعت قائم نہیں، اس لیے پاکستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب؟ اصل میں یہ دارالاسلام اور دارالحرب کی جو اصطلاحات ہیں اس وقت یہ آبسولیٹ ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں صورت یہ بن گئی ہے کہ دارالحرب اس وقت کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو جبراً روکتا ہو۔ امریکہ میں بھی آپ جائیں تو آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، اسرائیل میں بھی مسجد بنا سکتے ہیں، بنتی ہیں مسجدیں، اب بھی تعبیر ہو رہی ہیں مسجدیں۔ تو اس حوالے سے وہ جو دارالحرب کا تصور وہ تھا اور جس کے ساتھ ایکٹیو کنفرنٹیشن تھی وہ نہیں ہے، اب وہ بھی دارالامن ہے ایک طرح کا، اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہے دارالمسلمین ہے، دارالامن ہے، دارالاسلام بہرحال یہ نہیں ہے، لیکن اسے دارالحرب بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ محمد شفیق صاحب، آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہمارے جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم انسانی جسم کا کوئی بھی عضو مثلا آنکھ، گردہ وغیرہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن عطیہ کر سکتے ہیں؟ یعنی بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو وہ مال بھی تو اللہ کی امانت ہے جو آپ عطیہ کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، تو اگر اس کو ڈونیٹ کرنا چاہیں اور اس میں کوئی اور غرض نہیں ہے سوائے انسانی ہمدردی کے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ احمد خان صاحب، آپ کے فہم میں اللہ کا پرسیپشن ایک یونیک پرسن ہے یا آل امبریسنگ پاور ہے؟ نیز حضرت کی شفاعت کا معاملہ سہل انداز میں بیان کیجیے۔ جہاں تک تو شفاعت کا مسئلہ ہے، میں جس حد تک بھی سہل کر کے اسے سمجھا سکتا تھا میں تو اپنی پوری کوشش کر چکا ہوں۔ اب تو یہ ہے کہ اگر کوئی سوال علیحدہ سے ہوگا تو پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اور جہاں تک یہ ہے یونیک پرسن، اللہ تعالیٰ ایک پرسن ہے، صرف پاور نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو جدید دور میں سائنٹزم جس کو ہم کہتے ہیں، سائنٹیفک ایک بینٹ آف مائنڈ ہے، وہ تو فرشتوں کو بھی پرسن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سر سید احمد خان سے یہ گمراہی شروع ہوئی تھی کہ یہ فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتے ہے، فرشتے کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، صاحب تشخص ہستی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ تمام کے تمام ہمارے صوفیاء اور متقدمین مانتے ہیں کہ اللہ ایک ذات ہے، ایک پرسن ہے، اگرچہ اسے ہم کسی مکان سے، کسی جہت سے، کسی سمت سے مقید نہیں کر سکتے، لیکن ہے وہ جس کو کہ اقبال نے کہا اپنے لیکچرز میں، دی بگ آئی ایم، جیسے آپ کہتے ہیں آئی ایم، میں ہوں، اسی طرح اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ تو یہ انا جو ہے یہ ایک ایگو ہے، یہ لیکن انفائنائٹ ایگو ہے، یہ مطلق ایگو ہے، ہماری محدود ایگو ہے۔ عبد الواحد صاحب، آیت الکرسی کے فضائل کے بارے میں تفصیل سے فرمائیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہیں، اور اس سے بڑی فضیلت آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ شاید یہ چاہتے ہو اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ ہو جائے گا اور اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ ہو جائے گا، ایسی فضیلتیں میرے علم میں نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو صرف حصول ثواب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، فہم کے لیے، ہدایت کے لیے اور عمل کے لیے نہیں پڑھتے، اسی لیے اس قسم کی باتیں ہم سوچتے ہیں۔ فیاض احمد صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہو جاتے تھے وہ سب برابر تھے اور جو کافر تھے ان کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست کے ذمہ تھا، وہ ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ آج کل ایک دانشور کالم نویس یہ مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر جو پاکستان میں ہیں وہ ملت واحدہ ہیں،
اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر وہ میثاق مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ اگر یہ نظریہ گمراہ کن ہے تو مختصراً بیان فرمائیں، اور نیز اخباروں کے ذریعے بھی اس کا ابطال فرمائیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان پرسن کہا ہے، پرسن کی انگریزی صرف اشارہ، صرف انسان کو کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کمتر درجہ معلوم ہوتا ہے۔ نہیں، انسان تو کمتر درجے کی شے نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ تمام مخلوقات میں تو اشرف انسان ہی ہے، تمام فرشتوں کو اس کے سامنے جھکایا گیا تھا۔ بہرحال یہ میرا موقف وہی ہے، اور یہی تمام صوفیاء و متکلمین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک ذات ہے، لیکن ہم قیاس نہیں کر سکتے اس کے بارے میں اپنی ذات پر یا کسی اور کی ذات پر۔ باقی یہ جو اصل میں میثاق مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں، یہ لوگ بالکل غلط استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیے، حضور کی جو انقلابی جد و جہد چل رہی تھی، اس میں مختلف مواقع پر آپ نے مختلف ضرورتوں کے تحت معاہدے کیے۔ یہ اصل میں میثاق مدینہ تھا، اے ڈیفنس پیکٹ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مکے والے حملہ آور ہوں گے تو ہم یہاں پر مل کر ایک ملت، ایک قوم کی حیثیت سے یا ایک امت کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے۔ باقی تمہارا اپنے اپنے معاملہ، تمہارا نظم ہے اور ہمارا اپنا نظم علیحدہ ہے، اور البتہ اگر ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہوگا تو بالادستی فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بالادستی ہے، برابر کہاں رہے؟ برابر تو تب ہوتے ہیں کہ جبکہ ان کی شریعت کو بھی اور ان کے قانون کو بھی کسی درجے میں تسلیم کیا جاتا کہ اچھا قرآن دازی کر لیں گے کہ بھائی اس معاملے کے اندر یہ ہم اسلام کے حکم پر عمل کریں یا یہ تورات کے حکم پر عمل کریں۔ وہاں تو طے یہ تھا کہ جہاں اختلاف ہوگا وہاں پر اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں گے، تو اس کے نیچے ہو گئے، تابع تو ہو گئے وہ۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ڈیفنس پیکٹ تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے صلح حدیبیہ کی تھی قریش سے، اس وقت وہ قریش سے صلح کی تھی یہودیوں کے خلاف، اس لیے کہ آپ کو خیبر پر جو ہے حملہ کرنا تھا، اور جب تک آپ اپنا جو ہے عقب پچھواڑا محفوظ نہ کر لیتے تو خیبر پر حملہ جو ہے اس کے اندر خطرات تھے۔ آپ نے گر کر صلح کر لی اس وقت، اس لیے کہ وقت کی ضرورت تھی۔ تو یہ اصل میں ہوتی ہے جد و جہد کے دوران جو بھی اس وقت کی اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے معاہدہ۔ باقی جتنے مشرکین سے معاہدے تھے، آج ہی میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں کہ تمام معاہدے ختم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ معاہدے تھے جو وقتی ضرورت کے تحت ہوئے تھے، ورنہ حق اور باطل کے درمیان کوئی معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حق اور باطل کے درمیان مستقل معاہدہ کیسے ہوگا؟ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول۔ حق جو ہے باطل کے ساتھ مستقل معاہدہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مرزا بابر صاحب سفارش کے سلسلے میں سوال ہے کہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے، والدین مرحومین کے سلسلے میں خصوصاً اس کی کیا صورت ہے، کیا طریقے ممکن ہیں اور شرعی طور پر کس حد تک ثابت ہے؟ دیکھیے، ایصال ثواب کے ضمن میں دو رائے ہیں ہمارے ہاں۔ اکثریت جو بھی ہمارے ہاں سنی علماء ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی، وہ اس کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی۔ بدنی عبادت یہ کہ آپ نے نفل پڑھے اور کہا کہ اللہ ان نوافل کا ثواب میرے والد مرحوم کو، والدہ مرحومہ کو یا کسی اور کو پہنچا دے، یہ ان کا موقف ہے اور وہ مانتے ہیں۔ خیرات کریں اور خیرات کا کہیں، کسی کی بیوہ کی مدد کریں اور کہیں کہ اس کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے۔ ایک موقف یہ ہے، وہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا موقف ہے۔ تو میں اگرچہ اس معنی میں کہ میں اہل حدیث مسلک سے متعلق نہیں ہوں، لیکن یہ اس معاملے میں میری رائے وہی ہے، وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال نہیں ہے، مالی عبادت کا ہے۔ مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی مقروض کی مدد کی ہے، مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا ایصال ثواب اس کا کر سکتے ہیں، بدنی عبادت کا نہیں۔ واللہ عالم۔ اب اس میں یہ کہ آپ جس پر چاہیں عمل کر لیں، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خوانیاں ہونا، یہ سب بدعات ہے۔ جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا، اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔
اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں، اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں، وہ دو دو ورق جو ہیں الٹتے ہیں، وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، نہ انہیں سمجھ، یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ، یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیا حماقتیں ہیں، ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے، یہ سب بدعات ہے۔ البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسلک ہے اس کی روح سے جائز ہے۔ میرے نزدیک قرآن پڑھنے سے، نماز سے، نفل سے، اس سے نہیں، البتہ مالی جو بھی خیرات ہیں، صدقات ہیں، تو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو وہ خود صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں والدین کے لیے، بشرطے کہ والدین نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو۔ اگر کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کافر کو تو اولاد سے کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے پر کی ہے، اب یہ جو اولاد نیکی جو کرے گی تو اس سے اس کا بھی ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ عدیل زیرک صاحب، آپ نے طاغوت کی نوکری کے بارے میں کچھ فرمایا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک صحابی نے غزوہ تبوک کے موقع پر پوری رات ایک یہودی کی نوکری کر کے جہاد کے لیے کچھ کھجوریں جمع کی تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ مزدوری جائز ہے، بشرطے کہ ان کی پوری زندگی کا رخ تو دوسری طرف تھا، وہ تو اس باطل کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ کہ خالص اپنے پیٹ کی ضرورت کے لیے بھی آپ کو کہیں کسی کافر کی ملازمت کرنی پڑے تو جائز ہوگی، جبکہ زندگی کا آپ کا جو مشن ہے اور آپ اس کے لیے جو ہے جد و جہد کر رہے ہیں، اس کا حق ادا کر رہے ہیں، تو یہاں تو تھا ہی اس لیے کہ انہوں نے محنت کی تھی تاکہ جو چندہ حضور نے مانگا ہے کہ اب یہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو تو وہاں کوئی پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو ہمت دے۔ تنویر حنیف صاحب، غیر مسلم کی ترقی میں ساتھ نہ دینا، کیا ملٹی نیشنل ایسی آرگنائزیشن جن کے مالک غیر مسلم ہو کے لیے ملازمت کرنا یا خدمات سر انجام دینا غلط ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ غلط کی حد تک تو بات بالکل صحیح ہے، غلط تو ہے، میں اسے حرام تو نہیں کہوں گا، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ابلیسی سیلاب آ رہا ہے زائنزم کا، اس کے سب سے بڑے کارندے یہ ملٹی نیشنلز ہیں۔ انہی کے حوالے سے پوری دنیا پر یہ مالیاتی استعمار، اٹس اے نیو فارم آف کولونیلزم۔ پہلے استعمار یہ تھا کہ جاؤ اور ہندوستان پہ قبضہ کر لو اور جاؤ اور انڈونیشیا پہ قبضہ کر لو، اب یہ قبضہ نہیں، رہو تم اپنے گھروں میں، کام تم کرو، محنت تم کرو، تمہاری محنت کے جو حاصل ہے کمائی کی ملائی ہم لے جائیں گے۔ اس کے انہوں نے پورا جال دنیا میں پھیلا دیا ہے، بینکوں کا، آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا اور ملٹی نیشنلز کا، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، ٹرپس کا، کہ بیج بھی تم پیدا نہیں کر سکو گے، ہم سے لینے پر مجبور ہوگے، بیج ہمارا ہوگا، کھیتی تم کرو گے، اور اس کے اوپر پاکستان بھی معاہدہ کر چکا ہے۔ تو اس کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، خدمت اللہ کی کیجیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اور آپ اللہ کے دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں ہمتن، البتہ جسم اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو درکار ہے، اس کے لیے جیسے ابھی مثال آ گئی یہودی کی ملازمت بھی کی تھی، تو میں اسے حرام نہیں کہہ رہا، البتہ یہ ایک بڑا کیریئر سمجھنا، اور یہ ملٹی نیشنل خون چوس لیتے ہیں انسان کا، تنخواہیں اچھی دیں گے، اسٹیٹس اچھا دیں گے، محل بھی بنا ہوگا آپ کا اور کوٹھی بھی ہوگی، لیکن آپ کی توانائیوں کا اور اوقات کی ایک ایک رتی کو نچوڑ لیتے ہیں، پھر کسی اور کام کے قابل آپ نہیں رہتے۔ ہاں تو یہاں تو یہ کہ بندہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مجبوراً کہیں کوئی تھوڑا سا وقت اپنا بیچ کر آدمی اپنا پیٹ پال لے تو وہ چاہے کسی کافری کی ملازمت ہو رہی ہو وہ جائز کے درجے میں ہوگی، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ کہ میری آواز بیٹھ گئی ہے، میرا خیال ہے سوالات یہ میں لے لیتا ہوں، باقی معذرت کر رہا ہوں، میرا اصل میں تو آج سوچ رہا تھا کہ شاید درس دے ہی نہ سکوں، کل سے میری طبیعت بہت خراب تھی، اب زیادہ دیر میں یہ سوال جواب میں نہیں۔ افتخار الدین صاحب، جناب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شفاعت صرف انبیاء کریں گے یا اللہ تعالیٰ اور دوسرے لوگوں کو بھی اختیار دیں گے؟ دوسروں کو بھی ہوگا،
اولیاء اللہ کو بھی ہوگا، نیک مسلمان. اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ نیک مسلمان. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہی تم اللہ کے ولی ہیں. تو ان سب کو اس کا موقع ہوگا. جیسے اب بھی میں نے تو یہاں سے بات شروع کی تھی نا، اگر میں کہتا ہوں اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے، یہ بھی تو شفاعت کر رہا ہوں میں. در حقیقت یہ بھی شفاعت ہے. دعا جب استغفار کرتے ہیں آپ کسی کے لیے، یہ بھی شفاعت ہے. تو اس لیے سب کو لیے یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اپنے بندوں میں سے مناسب سمجھے گا انہیں اس کا موقع دے گا. ناصر احمد صاحب، سوال یہ کہ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد یہ لائٹ نہیں ہے، یا وہ لائٹ کہ جو سورج سے آ رہی ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک باطنی نور ہے کہ جس سے حق و باطل کا امتیاز انسان کو معلوم ہوتا ہے. اسی لیے آپ دو لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، بصارت اور بصیرت. بصارت ہے ان آنکھوں کی، ان سے جو چیز آپ دیکھتے ہیں یہ بصارت. بصیرت قلب کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے کسی شے کی اصل حقیقت کو سمجھ لینا. جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو وہ ہے اصل میں بصیرت. تو یہ نور وہ ہے، اللہ نور السماوات والارض. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی نور عطا ہوتا ہے انسان کو. اسی لیے ایمان کو بھی نور کہا گیا، اسی لیے قرآن کو نور کہا گیا، اس لیے کہ قرآن کے ذریعے سے بھی آپ کو حق و باطل کی تمیز جو ہے، قد تبین الرشد من الغی، قرآن کے ذریعے سے تو وہ بھی نور ہے. والنور الذی انزلنا.